یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی یوم تشکر کے طور پر پورے جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے، جبکہ ہفتے کو بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے، پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے اور کشمیری عوام کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی شایان شان طور پر منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے شہداء کی میتوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پاکستان سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ تنازع کشمیر دراصل برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اسے پاکستان کا حصہ بننا تھا، کیونکہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتا ہے۔ کشمیری پاکستان کے تمام قومی دن محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ کشمیریوں کی اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ پاکستان جموں کشمیر کے بغیر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہے۔ 1947 سے ہی کشمیریوں کی طرف سے بھارت کی بندوقوں کے سائے میں پاکستان کا یوم آزادی منانا اور سید علی گیلانی کی طرف سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ کشمیر اور پاکستان لازم ملزوم ہے، اور پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو ان کی جدوجہد آزادی میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بر صغیر کی تقسیم دو قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، جس کا 73واں یوم آزادی کل منایا جا رہا ہے۔ عالمی نقشے پر موجود ایک مظلوم ریاست جسے دنیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے نام سے جانتی ہے کے مکین دو طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ پہلے دن یعنی 14 اگست کو اہل کشمیر یوم آزادی پاکستان بھرپور ملی جذبے اور یوم تشکر کے بطور مناتے ہیں۔ اہل کشمیر اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو سبز ہلالی پرچموں سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عزم کی تجدید کی جاتی ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کے خاتمے اور پھر مملکت خداداد پاکستان کا حصہ بنا جائے۔ اہل کشمیر گزشتہ 73 برسوں سے اپنے اس نظریے پر کاربند ہیں۔ 14 اگست کا یہ منظر 15 اگست کو یکسر بدل جاتا ہے۔ 15 اگست بھارت کا نام نہاد یوم آزادی ہے، جسے اہل کشمیر یوم سیاہ کے بطور مناتے ہیں۔ رواں برس 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کو تجدید عہد اور 15 اگست نام نہاد بھارتی یوم آزادی یوم سیاہ کی اہمیت و افادیت مزید بڑھ گئی ہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کو دہشت گردی کے سرخیل مودی نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت منسوخ اور پھر پورے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل، 1 کروڑ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں معصور، نئے ڈومیسائل کے نام پر لاکھوں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل کی فراہمی، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی مسلم اکثریتی تشخص کو اقلیت میں بدلنے کے گناونے منصوبے اور مذموم عزائم ہیں، جن کے خلاف اہل کشمیر چٹان کی مانند کھڑے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری مجرمانہ خاموشی اپنی جگہ، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے کو اہل کشمیر عملی تعبیر پہنانے تک بھارت اور اس کے حواریوں کے منصوبوں اور عزائم کو ناکام، عظیم اور لازوال قربانیوں سے مزین جدوجہد آزادی کو جاری رکھیں گے۔